بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، یوم عزائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں۔ آج 19ویں رمضان تھی اور آج کی صبح سحر میں یہ وہی سحر تھی کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خارجی اور ملعون ابن ملجم نے زہر میں بجھی تلوار سے ضرب لگا کر شدید زخمی کر دیا، اور اسی زخم کی وجہ سے آپ 21 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کے مہمان ہوئے، شہادت کا رتبہ پایا اور تاریخ انسانی میں وہ واحد ہستی بنے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا کہ جن کی کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں جب بھیجا تو اپنے گھر میں بھیجا، اور جب دنیا سے اٹھایا اور بلایا تو اپنے گھر سے اٹھایا۔ یہ ایسا شرف اور اعزاز ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو اور کسی کو تاریخ انسانی میں نصیب نہ ہوا۔ اور اسی طرح بہت زیادہ ایسے اعزازات حاصل ہیں ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار اور کسی انسان کے نصیب میں نہ آئے، اور انہی میں سے دو تین جو شرف اور کمالات یا اعزازات ہیں وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منسوب ہیں۔ یعنی نبی پاک نے آپ کے علاوہ کسی کو اپنے بعد مولا نہیں کہا، آقا نہیں کہا، اور ایسے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہ بخشا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اور جناب امیر المومنین کے علاوہ کسی کے گھر کا دروازہ یا آنے جانے کا جو وہ ہے اس کی اجازت دی ہو، سب بند کروا دیے۔ اور اسی طرح آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ انسانی کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کی جو خوراک تھی وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی زبان مبارک چوسنا آپ کی خوراک تھی، اور آپ کے علاوہ یہ شرف بھی کسی کو حاصل نہ ہوا کہ آپ نے آنکھیں تب کھولیں جب سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آ گئے۔ اسی طرح جنگ خیبر میں علم ملنا، اسی طرح جنگ خندق میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ آج کل ایمان کل کفر سے ٹکرانے جا رہا ہے، لڑنے جا رہا ہے، یہ وہ شرف و کمالات ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئے۔ اور اسی طرح اپنی پیاری اور محبوب ترین دختر جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کا عقد مولا کائنات سے کروانا، یہ بھی وہ شرف تھا کہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح مولا کائنات کا شہر علم کا دروازہ ٹھہرایا جانا، شہر حکمت کا دروازہ ٹھہرایا جانا، اسی طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انفرادی خصوصیات، جو متضاد جو چیزیں بیک وقت آپ کی ذات کا حصہ تھیں، مثلا ایک اچھا جنگجو، ایک اچھا طاقتور پہلوان، ایک اچھا تلوار باز جو ہے وہ بیک وقت ایک اچھا مقرر، خطیب، وائز، نصیحت کرنے والا، دانشور ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن مولا کائنات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار چمکتی نظر آتی ہے، جہاں بڑے بڑے عرب کے پہلوان بچھاڑے جاتے ہیں مولا کے ہاتھوں، وہیں پہ جب مولا ممبر پر بیٹھتے ہیں، جب واعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں، تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بولنے والی زبان، یہ بولنے والا لہجہ، یہ کلام کرنے والا لہجہ، یہ کلام کرنے والی شخصیت وہی ہے کہ جو میدان جنگ میں جائے تو بڑے بڑے سورماؤں کو جناب بچھاڑ دیتی ہے۔ تو نہج البلاغہ جو سید رضی شریف اعلیٰ مقامہ انہیں آپ کے منتخب خطبات میں سے منتخب کلام جمع کیا، کلمات کثار جمع کیے، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ ساری خصوصیات مولا کائنات کو حاصل ہوئی، وہاں یہ بھی خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ کا وہ کلام ہے کہ جس کو ملت اسلامیہ کے کابرین نے کہا کہ یہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ یہ بھی آپ کو شرف، آپ کے کلام کو شرف حاصل ہو۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چلتا پھرتا درس جو ہے وہ دعوت فکر و عمل دیتا ہوا جو پیغام تھا، چلتا پھرتا پیغام تھا، سیرت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر، عملی تصویر، قرآنی احکامات، تعلیمات کا بولتا ہوا خلاصہ اور نچوڑ اور تفسیر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وصیت وہ ہے جو نہج البلاغہ میں بھی ہے، جو آپ نے شہادت سے کچھ لمحے یا کچھ گھنٹے پہلے، آج کل کے دور کے حساب سے، اس وقت تو گھنٹوں کا حساب نہیں تھا، وہ آپ نے لکھوائی جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو۔ ایک وصیت وہ ہے جس کو مکتوب نمبر 31 میں جگہ ملتی ہے نہج البلاغہ میں، اور بڑی تفصیلی وصیت ہے جی،
اور یہ وصیت جو ہے یہ صفین سے پلٹتے ہوئے جنگ صفین سے واپسی پر حاضرین نامی ایک مقام تھا کہ جہاں پہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سید رضی کے اس کے تحت لکھوائی، اور کچھ جو شارعین ہیں جنہوں نے شرح لکھی نہج البلاغہ کی، ان کے مطابق یہ وصیت آپ نے جناب محمد ابن حنفیہ جو مولا سرکار کے بیٹے تھے ان کو لکھوائی۔ لیکن سب زیادہ تر جو تائید ملتی ہے وہ سید رضی شریف کے قول کی ہی علماء اور اکابرین نے کی کہ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھوائی گئی۔ اب اس وصیت امیر المومنین میں اگر ایسا کہا جائے کہ بالکل امام نے جو طرز تخاطب رکھا ہے وہ بالکل قرآنی سٹائل کا رکھا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے اور آج سن کے بھی دیکھ لیجئے۔ یعنی جس طرح قرآن نے مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو کیا، لیکن قرآن کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے ہے۔ اسی طرح اس وصیت نامہ میں آپ دیکھیے گا کہ مخاطب تو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو کرنیں ہیں، اس سے جو استفادہ کرنے وقت کی دعوت ہے وہ قیامت تک آنے والے مومنین کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورا ایک دستور حیات ہے، یہ پورا قرآن اور سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہ ایسی وصیت اور اس سے استفادہ اللہ کرے ہم اٹھانے کے اہل ہو جائیں، یا ہماری یہ سوچ بن جائے، ہمارا یہ جذبہ مقصد بن جائے، مشن بن جائے کہ ہم نے اس وصیت نامہ کو ہر پیراگراف کو ڈے بائی ڈے، ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ، ایئر بائی ایئر ہم نے ان کی اس پیراگراف کو اٹھا کے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب اس وصیت نامہ کے پیرالل آپ قرآن اور سنت میں تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سب سے عام فہم خلاصہ ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات کا، جو امیر المومنین نے اس وصیت میں لکھوا دیا۔ اس وصیت میں سماجیات ہوں، اخلاقیات ہوں، عبد سے تعلق ہو، یعنی بندے کا بندے سے تعلق ہو، بندے کا اپنے رب سے تعلق ایسا ہونا چاہیے، اور یہ اسی کا سر سہرا جاتا ہے جو غالیوں اور صوفیوں اور ملنگیوں کا جو منہ پہ علمی ٹیپ ہم لگاتے ہیں نا کہ آؤ ہمیں تو تم وہ کرتے ہو، اب بتاؤ مولا کو کیا کہو گے، کہ جو کہتے ہیں کہ دینا یا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے، اسی لیے سوال بھی اسی سے کرو۔ اسی وصیت نامے میں وہ مشہور کلمات درج ہیں جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ ہی تمہیں مجبور کیا ہے کہ کوئی سفارشی لاؤ گے تو وہ تب تمہاری بات سنے گا۔ یعنی خالق کو یہ جو دنیاوی مثالیں ہم نے گھڑ لی ہیں کہ جناب وہ وزیر اعظم سے ملنا ہو تو پی اے سے ملو، تو پی اے سے ملنا ہو تو ایم این اے سے ملو، یعنی دنیاوی ہم اس چیز کو خالق کا پروٹوکول بھی وہی سمجھتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے دھو کر رکھ دیا ان خیالات کو کہ خبردار، بالکل شہرگ حیات کے قریب تمہارا خالق اور مالک ہے، نہیں تمہیں مجبور کرتا کوئی سفارشی لاؤ کہ اللہ میاں اس کی بات سن لیں تو پھر اللہ میاں سنے گا، نہیں۔ اور اس کو بھی رد کیا کہ کوئی دربان بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ جو تمہیں روکتے ہوں گے، نہیں بھائی ٹائم ختم ہو گیا ملاقات کا، اب فلاں دن نہیں، 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر آن تمہاری سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے امام الموحدین نے قیامت تک آنے والے موحدین کے لیے یہ راستے کھول دیے۔ اب ہم غالیوں کے پیچھے لگ جائیں، ہم جن کی مجبوری ہے، جنہوں نے مطلب ادھر سے کمانا کھانا پینا ہے اور پبلک کا مزاج دیکھنا ہے، مزاج قدرت نہیں دیکھنا، مزاج قرآن نہیں دیکھنا، وہ ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہیں، وہ آپ کو پھر لپیٹوں میں لے آتے ہیں۔ وہ شہباز اصفہانی کی صورت میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں جی، وہ اس کے ساتھ ایک امامہ پوش ملا ہوا ہے جناب۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اکثریت مطلب میں تو صرف 2-4 وہ علماء گنا سکتا ہوں کہ جو حق پر ہیں، باقی تو ان گنت پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو دعوت فکر دینی ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس وصیت کا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بہت ہی میرے ایک محسنین اور استادوں میں سے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیے گا، خود ہی سمجھ جائیے، کہ جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، جن کے دفاع میں ہر وقت الحمدللہ آگے رہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے ایک موحد دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے قبلہ سے پوچھا کہ قبلہ آپ تو گنجائش دے رہے ہیں کہ جناب پھر بھی جائز ہے یہ عالی مدد کا جملہ جو ہے، مولا گنجائش نہیں دے رہے مکتوب نمبر 31 میں، تو کہتے ہیں قبلہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ امام معصوم کے لیے ہے۔ اب بتائیے کہ اب وہاں پہ کیا آپ کریں گے کہ جب پبلک کے مزاج سے یا اپنے اوپر لگے وہابیت اور مکثریت کے جو چھاپ ہے اس کو اتارنے میں حق گو عالم بھی جو ہیں اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں جی، معصوم نے معصوم کو بتایا۔ اب اس کا رد بھی ہماری کیا جرت ہم کریں، ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں جائیں گے، انہی سے مدد لیں گے، علمی مدد کیا ہے مولا بتائیں، تو مولا کہیں گے کہ بے وقوف وصیت کی بالکل ابتدائی پیراگراف پڑھ کے سنا، تجھے بھی پتہ چل جائے اور سامعین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ صرف امام معصوم کے لیے ہے۔ اب وہاں جب آپ یہ کسی قبلہ اور کعبہ کے آگے پیش کریں گے نا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا ہم نے کہ یہ وصیت معصوم کے لیے تھی اور معصوم کو ہی زیب دیتا ہے صرف خدا سے مانگنا جی، اب بتائیے کہ کیا یہ وصیت کا جو بالکل ابتدائی پیراگراف ہے وہ بھی معصوم کے لیے تھا نا؟ پھر تو اس میں تو مولا جو بتا رہے ہیں وہ تو پھر اگر وہ چیز ہم ان سے وہ اٹیچ کر لیں تو پھر دعویٰ معصومیت کدھر جائے گا؟ پھر آپ بتائیں، پھر کہیں گے کہ نہیں، پھر آ جائیں گے اس لیول پہ، اس مقام پہ جہاں جو ہے نا آنا چاہیے، پھر آ جائیں گے، پھر کہیں گے نہیں جناب ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بتا امام حسن علیہ السلام کو رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خطاب آپ اور مجھ سے جیسے گناہ گاروں سے ہے۔ پھر اس پہ آ جائیں گے، اور جیسے ہی آپ اس پارٹ پہ جائیں گے کہ جب سوال کرو اللہ سے کرو، دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، بس اس کے اختیار، پھر اس لیول سے اوپر چلے جائیں گے، کہیں گے نہیں یہ تمہارے اور میرے لیے نہیں، یہ معصوم کے لیے ہے۔
تو اب کیا کہا جائے؟ تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آج 19ویں کی وہ 20ویں شب ہے، تو ہم مطلب روزہ 19واں تھا، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کل اور پرسوں میں اس کو مکمل کر دیں، اس کو آپ کی خدمت میں صرف پڑھ کے سنائیں اور مختصراً جہاں جہاں ضرورت ہو اس کی تھوڑی تشریح کرتے جائیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی، چلتے ہیں۔ وصیت نامہ امیر المومنین مکتوب نمبر 31۔ جیسے میں نے بتایا کہ سفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین پر آپ پہنچے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے اور مولا کائنات اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 3 ہجری 15 رمضان کو مدینہ میں ہوئی۔ امیر المومنین جنگ سفین سے کوفہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں حاضرین کے مقام پر یہ وصیت تحریر فرمائی۔ یہ جنگ 15 صفر 37 ہجری میں لڑی گئی۔ اس لحاظ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 34 سال بنتی ہے۔ امام حسن کی عمر کے حساب سے واضح ہوا کہ باپ کے لیے بیٹا ہر وقت محبوب ہوتا ہے، وہ 34 سال کا ہی کیوں نہ ہو، اور باپ اپنے تجربات کو بیٹے میں منتقل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ سیکھ لے، میرے تجربات اس کو فائدہ دے رہے ہیں، میری زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہیں میری اولاد ان سے سبق سیکھ لے، ان کو پتہ چل جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی روشن ہوئی کہ بیٹا 34 سال کا بھی ہو جائے تو اسے باپ کی باتوں کا اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ باپ کا تجربہ بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ انہوں نے لکھا کہ جناب آپ جتنے بھی سال کے ہو جائیں، اگر آپ کے والد گرامی آپ کے سر پر ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جن کے زندہ ہیں، اور میری طرح جن کے والد وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، تو اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ ہیں تو آپ 50 سال کے ہیں، 26 سال کے ہیں، 34 سال کے ہیں، تو باپ کا تجربہ آپ سے بہرحال زیادہ ہے، اس کی باتوں کو اہمیت دیجیے۔ تو اب چلتے ہیں جی آپ کی خدمت میں۔ وصیت کا مخاطب جیسے بتایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور وصیت میں سب سے پہلے مولا کائنات ایز اے باپ تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ پہلا پیراگراف ہے جی، یہ پہلا پیراگراف ہے۔ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانہ کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا باپ۔ یہ وصیت اس باپ کی طرف سے اب بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں وصیت کس کو کر رہا ہوں۔ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے، جادہ عدم کا رائے سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانہ کے ہاتھ گروی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کی فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جان نشین ہے۔ اب یہ وہ پیراگراف ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ جو اس حصے میں آپ کو کہے نا کہ دینا نہ دینا بس اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں، یہ امام حسن کے لیے تھا، چونکہ وہ معصوم تھے، انہوں نے اللہ سے مانگنا تھا، تو پھر اس کو فوراً اس کے ابتدائی پیراگراف پہ لے آئے، اسے کہیں جی ٹھیک ہے وہاں ہم نے مان لیا، اب آپ بھی مانیں کہ پھر یہ امام حسن کے لیے ہے کہ جو آپ نے تعارف کروایا، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز جی، اور بیماریوں کا ہدف، مصیبتوں کا نشانہ، تو پھر وہ فوراً آپ سے کہے گا نہیں مخاطب امام حسن تھے لیکن مولا سنانا ہم سب کو چاہ رہے تھے، یہاں مان جائیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ نے سنا باپ کا تعارف، بیٹے کا تعارف۔ اب وصیت کی وجہ مولا بیان فرماتے ہیں تیسرے پیراگراف میں، اس کو سنیے۔ فرماتے ہیں اما بعد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روح گردانی، زمانہ کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر ہی نہ ہو، مگر اسی وقت جب کہ دوسروں کے فکر و اندیشہ کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف اور روح گرداں کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا، تو یہ میں وصیت جو ہے اب تمہیں تحریر کروا رہا ہوں۔ یہ ہدف وصیت ہو گیا۔ اب آئیے، یعنی اس کے بن گئے جناب وصیت کا مخاطب، باپ کا تعارف، بیٹے کا تعارف، وصیت کی وجہ۔ اب 5واں پیراگراف جس کا عنوان ہے باپ بیٹے کا تعلق، اس کو بھی غور سے سنیں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر وہ آفت آئی، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے موت آئی۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے، خواہ میں اس کے بعد اب زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔ اب یہ ایک تعلق بتایا مولا نے کہ میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے میری ذات ہے میرے لیے، کہ تم پہ آفت آئی مجھ پہ آئی، تم پر موت آئی مجھ پر موت آئی، تم پر مصیبت آئی مجھ پر مصیبت آئی۔ اب اللہ سے تعلق، اب وصیت کا جو چھٹا پیراگراف ہے وہ سنیے، اللہ سے تعلق۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے دھوکوں سے بالا تر ہو کے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے بجائے آپ یہ لینے کے نا گالیوں کی اس میں آ کے اپنے قیدوں کا بیڑا غرق نہ کیا کریں،
اللہ کے اور اپنے معاملات کلیئر رکھا کریں، کیونکہ واحد معاملہ شرک ہے جو معاف نہیں ہونا، اس کے علاوہ تو کمی بیشیاں یعنی یا علی مدد قیامت میں ثابت ہو گیا تو پھر بھی ہمیں معافی مل جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس خود یا علی سرکار کے اقوال ہے، قرآن ہے، سنت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی معافی ہے۔ لیکن آپ اس کو پلٹا لیں کہ اگر یہ جملہ ثابت نہ ہوا تو جو اس کے حامل اور اس کے مبلغ ہیں، اس کی ترویج کرنے والے ہیں، وہ سیدھا سیدھا شرک کی کیٹیگری میں جائیں گے جس کی معافی کوئی نہیں۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں، اللہ سے تعلق کلیئر رکھیں۔ اب ایک معصوم دوسرے معصوم سے فرما رہے ہیں، اب آپ یہاں سے یہ نتیجہ نکالیے گا کہ جب ایک معصوم کے لیے اتنی شریعت کی اہمیت ہے، اللہ کے کام کی اہمیت ہے، تو آپ اور میں اسی معصوم کے نام پر کس طرح بری الذمہ ہو سکتے ہیں، کس طرح مادر پدر آزاد ہو سکتے ہیں شریعت کی پابندیوں سے؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اور اسی کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اور ہو بھی کوئی سکتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ بشرطیہ کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، میں نے کہا نا، ایک ایسا طرز تخاطب قرآنی سٹائل مولا نے بنایا، قرآنی، جس طرح قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب رکھ کے قیامت تک آنے والی بشریت کو پیغام دیا، ادھر امام حسن کو سامنے رکھ کے آج اور ہمارے بعد آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق نہ بیٹا خراب کرنا، یعنی امام حسن کو فرما رہے ہیں، اس کے احکام تھامے رکھنا، اس کی مضبوط رسی قرآن مجید فرقان حمید، اس کو تھامے رکھنا، تفرقہ نہ کرنا۔ اور یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اور تمہارے سے مضبوط رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک عبد اور معبود کا، ایک خالق اور مخلوق سے بھی مضبوط، ایک ایسی ہستی سے رشتہ تمہارا کہ جو تمہیں پیدا کرنے والی ہے، جسے تمہاری ضروریات کا اندازہ ہے، جسے تمہارے پچھلے اور آگے آنے والے حالات معلوم ہیں، دل میں آنے والے خیالات معلوم ہیں۔ اب بتاؤ اس سے بھاگ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے ہو، تو اس سے زیادہ رشتہ کس کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے؟ بشرطیہ اسے تھامے رہو، اس رشتے کو خراب نہ کرو۔ آگے بات وہی کہ تعلق خراب نہ کریں، اللہ سے تعلق نہ خراب کریں۔ اچھا جی، اب 7واں پیراگراف سنیں، دل کی رہنمائی۔ یہ جو اندر ایک سسٹم ہے نا، اندر ایک جج بٹھایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم اپنی کرتوتوں سے سلا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ پیدا ہر کسی کے ساتھ ایک اندر قاضی شرع پیدا ہوتا ہے، ایک قاضی، ایک وائز، ایک جج اندر پیدا ہر انسان لے کے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واعظ و پند سے دل کو زندہ رکھنا، اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ، یقین سے اسے سہارا دینا، حکمت سے اسے پور نور بنانا، موت کی یاد سے اس کی خواہشوں کو قابو کرنا، فنا کے قرار پر اسے ٹھہرائے رکھنا، دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوئے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اس دل کو یاد کراتے رہنا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، کہاں سے کہاں کوچ کر گئے، کہاں اترے تھے، کہاں ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کے چل دیے اور پردیس کے گھر میں جا کر اتر گئے، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی نہیں لوگوں میں ہونے لگے گا، تم بھی ایک یادگیری بن جاؤ گے، تمہارا بھی جو ہے ایک قصہ، ایک کتاب عمر کا ایک باب بند ہوا، تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا۔ تو تم جاؤ، دیکھو ان کے محل، دیکھو ان کے گھر، دیکھو کہ کیا کیا نہیں پاپڑ بیلے ہوں گے ان گھروں کو بنانے کے لیے۔ جی، استفادہ دوسرے کریں گے، کتنا مال و دولت انسان اکٹھا کرتا ہے، استفادہ اولاد کرتی ہے، کوئی نیک ہو تو چلو اچھے کاموں میں کر آئے گی، لیکن جو بھرپور اس سے استفادہ کیا ہو تو اس نے کیا، بد ہوگی تو یاشیوں میں وہی مال اس کی جہنم میں جانے کی وجہ بن جائے گا۔ تو یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ چلنا پھرنا دیکھنا کہ بھئی اگلے کیا اپنے ساتھ لے گئے ہیں سوائے اعمال کے جو ہم لے جائیں گے۔ اچھا جی، 8واں پیراگراف، 8واں نقطہ، کامیابی کے راز۔ اس میں امیر المومنین اس پیراگراف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرنا، جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم ہی نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ دیکھیے اب اس قدر آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہے کون بتائے گا؟ یا اللہ کا قرآن بتائے گا، یا سرکار کا فرمان بتائے گا، محمد والے محمد علیہ السلام کا۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں سے محسوب ہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائیوں کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو، خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو، حق جہاں ہو لے لو، سختیوں میں پھاند کر بھی اس تک پہنچنا پڑے پہنچ جاؤ، پھاند کر یعنی جمپ، کود کر، سختیوں میں گھرا ہوا حق ہے نا، تو آپ کود جائیں سختیوں میں، جا کے حق کو لے کے آئیں۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو۔ اب یہ دیکھیں نا، سوجھ بوجھ یہاں کہا جاتا ہے نہیں جی آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے، کیوں ڈگری نہیں ہے جی، کیوں کمی نہیں ہے جی، آپ نجفی نہیں ہے جی، آپ امامہ اتنے میٹر کا آپ کے سر پہ نہیں ہے جی، آپ ہم کیا کریں جی؟ پھر تقلید کریں، بس تقلید، بس آپ نے کسی کی 10 روپے صدقہ دینا ہے یا لاکھ روپے خمس دینا ہے، وہ جی وہ بتائیں گے، مجتہد صاحب بتائیں گے کہ کس کو دینا ہے، مجھے دینا ہے، یا اجازت دیتے ہیں کہ بھئی امام، دعوت یہ ہے قرآن کی اور امام کی دعوت یہ ہے، تدبر، تفکر، سوچ سمجھ، نکل چل پھر دیکھ پہچان معرفت، قرآن میں غوطہ زن ہو، قرآن کے علمی سمندر میں غوطہ زن۔ ہمارے ہاں جناب عقلوں پہ جو پہلا تالا لگایا جاتا ہے
اس تالے کا نام موجودہ طریقہ رائج جو ہے تقلید کا وہ تالا، ورنہ شرعی احکامات ظاہر ہے ہم جب خود اس قابل نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکیں تو ہم نے علماء سے رابطہ کرنا ہے. لیکن یہاں آپ ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ آپ کو بالکل ایک قیدی بنا دیا گیا ذہنی طور، یعنی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ کی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے کس سے پوچھنا ہے؟ اہل علم سے پوچھنا ہے. اہل علم برا منا جاتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، او ہو یہ کیا ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلتے چلتے اب ایسی باتیں بھی آپ سنتے جایا کریں. جو مجتہد یا فقیہ ہے نا، جو عالم ہے، عالم اکبر ہے جی، بڑا عالم، یعنی عالموں میں سے بڑا عالم، یا عالم الف عین لام میم عالم، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے خدا کی قسم کہ وہ پوچھنے پر فتویٰ دے، وہ پوچھنے پر دین بتائے، وہ پوچھنے پر مختصراً جواب دے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، بنا بر احتیاط واجب فلاں ہے. یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. آئے میرے ساتھ میں کوئی بیٹھے کسی مجتہد کا وکیل، ثابت کروں گا اس کا کام ہی دین کی نشر و اشاعت ہے. دین پھیلاتا جائے، دین پھیلاتا جائے، جو کسی نے پوچھا وہ بھی بتایا، جو نہیں پوچھا اس کو بھی لکھ کے تحریر کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کرے. یہ ہے اس کا کام. اس کا کام یہ ہے ہی کہ عوام میں نکلے ہی نہ، واضح و درس کی واضح و نصیحت کے دروس نہ کرے. اس کا کام یہ ہے ہی نہیں ہے کہ جناب ہزاروں میل کی مسافت پہ بیٹھا جناب اس کی ٹیم سے ایک بندہ تعلق واسطہ رکھے اور اس سے مسئلہ پوچھے شرعی اور وہ مختصراً جواب دے دے کہ جی دیر از نو آبجیکشن، کوئی آبجیکشن نہیں، بس آگے پیچھے کچھ نہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ گلی گلی کوچا کوچا تبلیغات کریں. جو میں نے پوچھا وہ تو مجھے بتائیں، جو میں نے نہیں پوچھا وہ بھی بتائیں، تاکہ آنے والے وقت میں میری اولاد کے کام آئے. یہ ہے اس کا فقیہ کا کام. یہ کام نہیں ہے پروٹوکول کے سایوں میں زندگی گزارنا. ہمارے بڑے درویش قسم کے مجتہدین بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن میں ان سے التماس کروں گا کہ حضور آپ تک بات پتہ نہیں ہماری پہنچتی نہیں پہنچتی. یہ جو آپ نے وکلا چھوڑے ہوئے نا خمس اکٹھے کرنے والے، یہ کمیشن خور، یہ جو اپنا کمیشن کا حصہ رکھ کے باقی، اور بھائی ان کو کہیں کہ ان کو وہی رکھو اور اس کو دین مبین کی تبلیغات نشر و اشاعت میں خرچ کرو، توزیع المسائل فری تقسیم کرو. اربوں روپے کا خمس، لاکھوں روپے کا خمس پوری دنیا سے آتا ہے، بھائی کہاں لے جانا؟ خرچ کرو، اس کو تبلیغات میں خرچ کرو، عوام کو آسانی دو. توزیع المسائل کسی مجتہد کی فری ہدیہ نہ ملے، فری ملے. آؤ عوام دین سیکھو، یہ لو 1000 روپیہ نہیں ہے، بسم اللہ توزیع فری لے کے جاؤ، پڑھو. یہ تھا ان کا کام. خیر اچھا جی، دین میں نیکی کی تلقین کرو، زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، اور ہاتھ کے ذریعے دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو. سختیوں کو جھیل جانے کے خوگر بنو، یعنی اس قابل بنو کہ سختیاں آ جائیں تو تمہیں صلاحیت ہو ان کو جھیلنے کی. حق کی راہ میں صبر و شیخ بھائی جو ہے بہترین سیرت ہے، یعنی حق کی راہ میں صبر اور مصائب کے اوپر صبر، ناپسندیدہ باتوں پر صبر، یہ بہترین سیرت ہے. اب آ جائیں جی 9واں نقطہ، 9واں پیراگراف، جس کا عنوان ہے اللہ کا مضبوط سہارا. ہر معاملہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. لو جی، یہاں اب کیا کہا جائے، یہاں تو عام صوفیہ جو ہیں وہ لجپال ہے، وہ وارث ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو سپرد خدا کرو. ہم کس کس کے سپرد خود کو کرتے ہیں؟ انہی ہستیوں کو وہ بنا کے. میں نے کہا نا کہ آج مکتب تشیع کا سب سے بڑا جو مظلومیت سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس مکتب کے رہنما ہیں، ہادیان ہیں، جو امام الموحدین ہیں اپنے اپنے دور کے، انہی کے نام پہ توحید کی راہ میں روڑے، انہی کے نام پہ توحید پر حملے. ہر معاملہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، کیونکہ ایسا کرنا سے تم اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے. صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو. آ جائیے جناب، آ جائیے، بسم اللہ. موحدین جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم امام الموحدین کے الحمدللہ سنت اور سیرت پہ چلنے والے اصلی شیعہ ہم ہیں. غالی جو ہیں وہ تو شیعہ نے علی جب قیامت میں چھانٹی ہوگی دیکھیے گا، کوئی مجتہد کا شیعہ نکلے گا، کوئی ملنگ صوفی کا شیعہ نکلے گا، کوئی بابوں کا شیعہ نکلے گا، کوئی اپنے باو اجداد کی رسموں کا شیعہ نے علی جو ہے وہی نکلیں گے کہ جنہوں نے علی کی بات بھی مانی ہوگی. صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو. میری وصیت کو سمجھو، اس سے روگردانی نہ کرنا. اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جو فائدہ نہ دے، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ تھا پیراگراف نمبر 9. یہ اسی پیراگراف میں وہ معاملہ بھی آ گیا. محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس دعوت فکر کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ، اس وعدہ کے ساتھ، اور اپنے امام وقت کو شاہد اور گواہ بناتے ہوئے اپنے رب سے اس وعدہ کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو امیر المومنین جیسا چاہتے ہیں ویسا بنانے کی کوشش اور صحیح کریں، اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی تگ و دو کریں. خدا کی قسم جتنا دین کمپلیکیٹڈ بنا کے پیش کیا گیا ہے، یعنی اتنی الجھنے کہ ایک عام بندہ تو سوچے بھی نہ کہ میں نے دینی بننا ہے، میں نے مبلغ تبلیغی بننا ہے. نہیں، اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا انہوں نے کہ جتنا وہ آسان تھا. یعنی آپ نے دین کتنا آسان ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو ایک عام آپ کو کلیہ دیتا ہوں، اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں اس لیول تک
اس حد تک یا اس مقام تک کیسے پہنچا ہوں. میں نے جب سمجھ لی حق بات، جب مولا جیسے مولا کہتے ہیں کہ حق سمجھو، پہچان لو، تو پھر اس کو پکڑ لو چاہے سختیوں میں جانا پڑے. تو میں نے جب اس چیز کو دیکھ لیا، بھانپ لیا، تو میں نے دین کتنا آسان ہے اس چیز کو ایسے سمجھا کہ مولوی نے میرے لیے دین کتنا مشکل بنا کے بتایا ہے. جتنا مولوی میرے لیے دین مشکل کرتا گیا، میں دین کی آسانیوں تک اتنا پہنچتا گیا، یقین کر. اور جب میں اصل بات اب پکڑ بیٹھا ہوں اب سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں. آئے کوئی بتائے مجھے، چلے اسی بات پہ آ جائے کوئی، اسی بات کو مجھے ثابت کر دے کہ یہ وصیت امام معصوم کے لیے ہے، صحیفہ کاملہ کی دعائیں معصومین کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. چلے اسی بات کے اوپر بات ہو جاتی ہے، ثابت کر دے کوئی. جب نہ ثابت کر سکے گا پھر جو دھوکہ آپ کو دے گا وہ دو دھوکے دے گا. ایک باطنی مطالب، یعنی جی وصیت تو واقعی ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، معصومین کے لیے بھی، لیکن ہے باطنی مطالب. دوسرا دھوکہ آپ کو دے گا، وہ یہ دے گا کہ جناب معصوم زبان سے تو یہی کچھ نکلنا تھا، انہوں نے تو یہی بتانا تھا کہ اللہ کافی ہے، لیکن اللہ ان کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں. یہ دو دھوکے آپ کو ایسے دیے جائیں گے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کو ڈرایا جائے گا آپ کی شیعت خطرے میں ڈال، آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بیٹے غور کر، تو شیعت سے نکل گیا، تو جناب برادران اہل حدیث میں گھس گیا، تو ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کا پیروکار ہو گیا. وہاں آپ ڈر جائیں گے، آپ کی مت ماری جائے گی. جب مت ماری جائے گی سب کچھ مارا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.